طويل الشوك يبقى في اغترابي فقير في الحياة من السحاب ومن يأمنك يا دنيا التوائي فتورثين المصاهب في التراوي. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफियत के साथ रखें। आज एक रूटीन का अपना पूरा दिन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और एक मुसलमान की ज़िंदगी जो है ना वो एक पूरे उसी पैटर्न के मुताबिक ही चलनी चाहिए जो निज़ाम या जो सिस्टम हमें अल्लाह पाक ने बना दिया है। तो सुबह का आगाज़ हमेशा कुरान पाक से, नमाज से और अज़कार से करना चाहिए। ये वो चीज़ है जो करने से हमारी ज़िंदगी में बरकत रहती है। उसके बाद जब ये अमाल हमारे सुबह के पूरे होते हैं तो फिर हमारे दिन भर के कामों में आसानी रहती है। मॉर्निंग होती है तो बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जो हमें देखने होते हैं। बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद सब उनके बिस्तर वगैरह बनाना और फिर जो घर की छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको उनकी प्रॉपर जगह पे रखना। आधा घंटा अगर हम एक रोज़ाना घर में लगा लेते हैं ना तो उसके साथ हमारा घर जो है ना वो वेल मैनेज रहता है। तो आज फिर जी हमारा जो हफ्ते में एक दफ़ा ग्रॉसरी के लिए जाना होता है उसी का हमारा दिन है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्नो इस दफ़ा, अभी मेरी पिछली वीडियोस में भी आपने देखा, इस दफ़ा कनाडा में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है। तो इस दिन टेम्परेचर दिन में आप लोग देखिए चमकती हुई धूप है और एक दिन पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्नो हो चुकी और हमें जाना था ग्रॉसरीज के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ग्रॉसरी के लिए जब हम यहाँ पे निकलते हैं तो हम किस तरीके से इस सब चीज़ को मैनेज करते हैं। इस वक्त टेम्परेचर तकरीबन -6 पे था। ये स्कूल से छुट्टी का टाइम हो रहा है, आप समझें कि तकरीबन 3 बजे के बाद का टाइम। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने ये पहले भी शेयर किया, हमारे इस तरीके से मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के बाहर सब्जी और फ्रूट्स जो है ना ये इस तरीके से वैन एक होती है और उसके अंदर उन्होंने लगाया हुआ होता है। तो वो जो पाकिस्तान में हमें आवाज़ें सुन रही होती है ना, आलू ले लो, गोभी ले लो, वो जो सब्जी वाला गली में आता था, ये वहाँ यहाँ पे वैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें करीब में इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे ये छोटे छोटे अपने तौर पे काम करने वाले नज़र आते हैं। और चूँकि स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो सभी लोग बच्चों को जब माएँ पिक करने के लिए जा रही होती हैं तो फिर इस वक्त पे सब्जी वाले के पास काफ़ी रश हो जाता है। सब्जी ली है मैंने, उसके बाद चलते हैं मॉल में। मॉल में आई कुछ चीज़ें डॉलरामा से लेनी थी, वो ली। उसके बाद यहाँ पे ये कभी कभार ऐसा होता है कि अलग से एक स्टॉल लगा हुआ होता है और हम लोगों की कमज़ोरी होती है ख़वातीन की कि जब भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है ना, ज्वेलरी है या फिर कपड़े वगैरह, तो हम लोग रुक के देखना तो ज़रूर चाहते ही हैं। बस फिर ये मॉल से गुजरते हुए मुझे एक्चुअली जाना था मीट शॉप के पास, हलाल मीट पे, क्योंकि कोशिश तो यही होती है कि हम एक दफ़ा ले लें। लेकिन अब चूँकि थोड़ा सा ऐसा है कि हर वीक हमें जाना ही होता है ग्रोसरीज के लिए, तो कभी ऐसा भी होता है कि 15 डेज़ के लिए, मतलब 2 वीक के लिए ही गोश्त जो है इकट्ठा ले लिया जाता है। अच्छा, इस वक्त में भी वही, चूँकि ये सेल्स का सीज़न ही चल रहा है तो अक्सर जगहों पे हमें काफ़ी सारा ऑफ नज़र आता है। ये जो किचन एक्स के नाम से एक यहाँ पे स्टोर है, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे ये फर्नीचर शॉप भी, तो किसी दिन आपको यहाँ की भी मैं डिटेल जो है ना वो वीडियोस बनाऊंगी, इंशाल्लाह शेयर करूंगी आपके साथ। तो यहाँ मैं वॉक कर रही हूँ फूड बेसिक्स की तरफ, मॉल के अंदर से ही। और वहाँ पे हमें फूड बेसिक्स से क्या लेना है, वही जो हमारी घर की रूटीन की ग्रॉसरीज हैं। जब तक हम ये मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग हो रही होगी, आप के साथ एक थोड़ी सी मुझे आज ये बात करनी थी कि जो मैंने वीडियो के शुरू में बात की कि हम मुसलमान की ज़िंदगी है, उसमें हम जब कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, और हम ये इकरार करते हैं कि हमें अल्लाह की बंदगी करनी है। तो क्या दोनों हाथ जब हम उठा के अल्लाह अकबर कहते हैं, हाथ बांध कर किबला रुख खड़े हो जाते हैं, घुटनों पे झुक जाते हैं या पेशानी जमीन पे रख के सजदा करते हैं और जुबान से अल्लाह की तस्बीह के कलमात अदा करते हैं, यानी कि नमाज पढ़ते हैं, तो क्या सिर्फ ये अल्लाह की बंदगी है? क्या साल में एक दफा जो हम रमजान में रोजे रख लेते हैं, सुबह से शाम तक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भूखा प्यासा रहते हैं, क्या कुरान पाक के चंद रुकू पढ़ लेने से बंदगी हो जाती है? क्या हज और उम्रा करने के लिए जाने के लिए, काबा के गिर्द चक्कर लगाने के और ज़ाहरी अमाल कर लेने से अल्लाह की बंदगी हम पूरी कर लेते हैं?
نہیں، اصل بندگی ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں، ہر وقت ہر حال میں ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون پر جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا، اور وہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا ہے، اصل میں اپنے ہر کام کو، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکموں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنے کا نام بندگی ہے، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ ہمارا سونا، جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا سب عبادت بن جاتا ہے جب ہم اللہ کے حکموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مگر جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے مگر دھوکہ دیتا ہے، قرآن پڑھتا تو ہے مگر اس پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ اللہ کی مرضی کی زندگی تو نہیں گزار رہا ہے، وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہے، وہ تو اپنے نفس کی مرضی پہ چل رہا ہے۔ اور دنیا اور آخرت دو جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں رہنا ہے، ایک جگہ پہ ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے اور ایک جگہ پہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ تو عقل مند یہی ہے کہ دنیا میں اللہ کا حکم مان کے چلیں تاکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہماری اپنی مرضی کی بن جائے۔ تو جی واپس چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا گروسریز ہماری ہو گئی، حلال میٹ سے گوشت بھی اٹھا لیا، سامان سارا گاڑی میں ڈالا، اور اب ہم چل رہے ہیں دوسری طرف سے گھر واپس جائیں گے، کیونکہ یہاں سے مجھے ابھی آپ نے سٹور میں دیکھا ہے، میں جو گرین چلی ہوتی ہے، چھوٹی والی سبز مرچ ہوتی ہے، وہ یہاں پہ فریش نہیں تھی، اور مجھے وہ چاہیے ضرور تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ وہ کھاتے ہیں۔ ہم ویسے میں کوئی زیادہ اسپائسی کھانا پسند نہیں کرتے، تو مجھے وہ چاہیے تھی، تو اس کے لیے پھر پہلے ایک سبزی والے کے پاس رکے ہیں، وہاں پہ نہیں تھی، نہیں ملی، اور اب ہم یہ دوسرے سبزی والے کے پاس آ گئے ہیں۔ اس وقت یہاں پہ -8 ٹیمپریچر تھا اور بہت بری حالت تھی، ہوا بھی تھی اور اس کے ساتھ تو بہت بری حالت ہو رہی تھی۔ اور خیر یہاں سے جو مجھے چیزیں لینی تھیں وہ میں نے لے لیں۔ مقصد اس ساری چیز کا دکھانے کا یہ ہے کہ سنو کے ساتھ دکھنے میں تو سنو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یہ جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں یہ ہمیں مشکل سے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میں نے یہ $2 ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے کیونکہ مجھے یہاں سے صرف وہی لینی تھی، گرین چلیز ہی لینی تھی۔ اور یہ باہر آپ روڈز پہ دیکھیں، اگلے دن سنو جو ہے اس کے ساتھ یہ کیا حال ہو جاتا ہے، جب یہ بلیک ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے، ہر طرف یہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایک مکسچر سا بنا ہوتا ہے، اور روڈ سلپری بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں کافی احتیاط کے ساتھ یہ سارے جو اپنے کام ہیں باہر کے یہ کرنے پڑتے ہیں۔ اور ابھی تو ہم گاڑی میں چلے جاتے ہیں، جب گاڑی نہیں تھی تو یہ سارے کام ہم لوگ ایسے ہی کارٹ پکڑتے تھے، اور یہ سب کام جو ہے ہم وہ پیدل جا کے کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ وقت بھی گزارا ہے، تو یہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ اس سچویشن کے اکارڈنگ ہمیں پھر ہر چیز کو ویسے ہی مینیج کرنا پڑتا ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے جو پوری ویکلی گروسریز تھی وہ ہماری ہو گئی۔ اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ اتنے اس وقت ٹھنڈے تھے، اور لٹرلی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جیسے میرے ہاتھ جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اور اتنے ریڈ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ میں نے باہر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانی تھی، اور ویڈیو گلوز پہن کے نہیں بن سکتی ہوں۔ تو بہرحال گھر پہنچ گئے ہیں۔ گروسریز کے بعد اگلا پروسیس جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، اس سب گروسری کو سمیٹنا، اور ہر چیز کو تبھی پراپر جگہ پہ رکھ لیں جب لے کے آئیں تو پھر بہت آسانی رہتی ہے۔ اور میں جانے سے پہلے پاستا بنا کے گئی تھی، واپس آئی ہوں تو بھوک بھی لگی ہوئی تھی، بس گروسریز جلدی سے سمیٹی ہیں کیونکہ مجھے گوشت تو لے کے آئی ہوں، اس کو بھی دھونا ہے، اور پھر میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی کہ وہ بغیر دھوئے جیسے لائی ہوں ویسے ہی فریزر میں رکھ دوں، میں ہمیشہ اس کو دھو کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتی ہوں، پانی جب اس کا اچھے سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر میں اس کے پیکٹس بنا کے تو اس کو میں فریز کرتی ہوں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، اب میری اس وقت تکن سے برا حال تھا تو میں نے پہلے پاستا کھایا، اس کے ساتھ ہی مجھے یہ اپنا آئرن لینا تھا، اور آئرن ڈیفیشنسی تو یہاں پہ ہر دوسرے جس بھی کسی کو دیکھتے ہیں نا، ہمارا سال کے بعد جب بھی بلڈ ورک ہوتا ہے تو آئرن ڈیفیشنسی تو ہر دوسرے بندے کی نکلتی ہے، اور یہ ہمیں مستقل لینے پڑتے ہیں، وائٹامن ڈی اور جو آئرن ہے اس کی پلز، اور اس کے علاوہ ہمیں ملٹی وائٹامنز جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا کہ میں نے اب دوسرے ملٹی وائٹامنز خرید کے کھانا چھوڑ دی ہیں، اس کی بجائے ہم لوگوں نے ڈرائی فروٹس اپنی ڈائٹ میں شامل کیے ہیں۔ سردی سے آئی تھی حالانکہ کھانا وغیرہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ سوچا جب تک گوشت دھلے گا تب تک میں جلدی سے سوپ بھی بناتی ہوں، تو دوسری طرف ہم نے یہ سوپ رکھ دیا تھا، جو ہے وہ چکن کی سٹاک بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی پھر میں نے اس کے اندر ساری ویجز ڈال دی ہیں اور شرمپس ڈال دیے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا مجھے یہ تھا کہ کچھ ہیلدی سا گرم سا جو وہ سوپ بنے گا تو بڑا اچھا لگے گا،
تو یہ اس میں جو ہے وہ سویا ساس اور باقی جو ساری چیزیں ڈلتی ہیں وہ ڈالی، انڈا ڈالا اور پھر آخر میں یہ کارن فلور ڈال رہی ہوں۔ تو یہ یہاں کی ہماری زندگی ایسے ہی ہے، ہمیں اپنا بہت خیال بھی رکھنا پڑتا ہے تاکہ ہم یہ سب کام پراپرلی مینج کر سکیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ زندگی کسی کی آسان ہوتی ہے، سب کی زندگی ایسے ہی ہے، بے شک آپ دنیا میں جہاں پہ بھی رہتے ہوں، اور اسی طریقے سے ہم اپنے سارے کاموں کو مینج کرتے ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان مصروف ترین زندگی کے کاموں کے اندر ہمیں اپنی جو ہمارے رب سے تعلق ہے، ہمارے جو فرائض ہیں، ان کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں جناب، ہو گئے ہیں رات کے 8 اور میں کچن سے سب کام کرنے کے بعد اب فارغ ہو کے باہر نکلی ہوں۔ اور ہمیشہ اپنی عادت رکھیں، میں تو یہ کرتی ہوں جب میرے سب کام ختم ہو جاتے ہیں تو آخر میں اللہ کا شکر ضرور ادا کریں کہ اللہ پاک آپ نے ہمت دی اور ہم نے یہ پورا دن اپنا جو میری لسٹ میں کام تھے میں نے وہ سارے پورے کیے۔ تو بس یہی آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا تھا۔ آپ سے ملوں گی اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ طويل الشوك يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من السحاب.